دم کروانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا دم کروانے کی شریعت میں اجازت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور بعض لوگ اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دم کرانا یہ شرک ہے۔ ان کی بات میں کتنا وزن ہے، کتنا صداقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دم کروانا بالکل جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ احادیث اور صحابہ کرام کے عمل سے، اولیاء امت کے عمل سے یہ ثابت ہے، اور میں اس کے بعد حوالے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دم کرانا بالکل جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، وہ دم ہے کہ جو شرکیہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، یا کفریہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، یا ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بولنے ممنوع ہیں۔ تو اگر ایسے الفاظ پر مشتمل ہو تو ایسا دم جائز نہیں ہوگا، ایسا دم کرانا بھی ممنوع ہوگا۔ یا پھر جو دم کر رہا ہے یا کروا رہا ہے وہ دم کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتا ہے نا، تو پھر ایسا دم ممنوع ہوتا ہے۔ ہم دم کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھتے، بلکہ دم کو ایک وسیلہ، ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس بندہ جاتا ہے، وہ دوائی دیتا ہے، تو دوائی جو ہے یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے کہ انسان کو دوائی شفا نہیں دیتی، بلکہ شفا بندہ دوائی کھاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دوائی کے اندر ہی شفا رکھی ہوئی ہوتی ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے شمار علاج کراتا ہے، بے شمار دوائیں کھاتا ہے، لیکن بڑی مہنگی دوائیں کھاتا ہے، مہنگے ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا معمولی ڈاکٹر ہوتا ہے، چھوٹی ہلکی سی اور بڑی سستی دوائی ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے، پتہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ انسان جو کھاتا ہے، وہ جس چیز کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے وہ کھاتا ہے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح دم کروانے کی وجہ سے بھی دم یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے، شفا یہ دم نہیں دیتا، بلکہ اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو دم یہ وسیلہ ہے۔ اگر کوئی دم کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو یہ ممنوع ہوگا۔ تو ممنوع جو چیزیں تھیں وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے صحابہ کرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر لگنے کی تکلیف میں دم کرانے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5738 یعنی کہ 5738، اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 5714۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ آئیے دوسری حدیث پاک سنیے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے۔ آپ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کے اوپر چھایاں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کراؤ، اس کو نظر لگ گئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر 5739 ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک کے موقع پر دم فرماتے تھے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ یہ تینوں حدیثیں سیاستہ کی ہیں۔ آگے بھی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر، نظر بد اور چونٹی کے کاٹنے پر دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ یہ حدیث بھی سنن ترمذی کی ہے، یہ بھی چوتھی سیاستہ کی حدیث پاک آ گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پاک ہے، اور فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھر والوں کو اجازت دی کہ وہ زہریلے جانور کے کاٹنے اور کان کے درد میں مبتلا مریضوں کو دم کریں۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اس کے اوپر دلائل دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر گنجائش بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بے شمار بخاری، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی،
اور اس کے علاوہ اگر آپ بزرگان دین کے جو عملیات ہیں وہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ بے شمار یہ ایسا مضمون ہے اس پر میرے خیال میں بات لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. جو شرک کہتے ہیں منع کرتے ہیں تو اس کی جو وجوہات تھی وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دی ہیں. اور یہ آخر میں ایک اور حدیث پاک، یہ غالباً ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں 30 صحابہ کرام کے ایک دستے کو بھیجا. تو وہاں پر لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مہمانی کے لیے کہا کہ ہمیں کھانا پینے کے لیے کچھ دیں. انہوں نے انکار کر دیا. تو اتنے میں ان کا جو سردار تھا ان کو کسی چیز نے ڈس لیا. تو وہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو دم کر سکے بچھو کے کاٹے ہوئے کو. تو وہاں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں دم کر دیتا ہوں لیکن ایسے نہیں کروں گا، آپ سے کچھ لوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے. تو انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. تو وہ اللہ نے انہیں شفا عطا کر دی. تو انہوں نے 30 بکریاں دی اور حضور کے بارگاہ میں لے کر آئے. تو حضور فرمایا کہ اس میں کوئی بات نہیں، آپ اس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو. تو یہ اس کے بے شمار احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دم کرانا یہ شرک یا ناجائز حرام ممنوع نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے. اور جن صورتوں میں ممنوع ہے وہ اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ان صورتوں میں ممنوع ہے، ان کے علاوہ میں بالکل جائز ہے. شرعاً اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے.